اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حضرت سودا بنت زمع بن قیس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ سیکنڈ امہات المومنین ہیں، اور امہات المومنین کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ان کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگیوں میں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اور ہم ان کو کیسے اپنے کی لائف کو دیکھ کر اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت سودا بنت زمع بن قیس کا انٹروڈکشن ہے۔ حضرت سودا جو ہیں، ان کے والد کا نام زمان بن قیس ہے، اور ان کی والدہ کا نام شمس بنت قیس ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور وہ اپنی آخری زندگی تک کافر رہے۔ ان کی والدہ کا نام شمس بنت قیس ہے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ اسود ہے، کیونکہ اس دور میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو رسپیکٹ دینی ہے تو رسپیکٹ کا یہ ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ آپ اس کو اس کی کنیت سے پکار رہے ہو، مطلب اس کا کوئی اسپیسیفک لقب دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے دو بھائی ہیں، عبداللہ اور مالک۔ عبداللہ کا دوسرا نام عبد بھی ہے۔ پھر ان کی دو بہنیں ہیں، ام حریرہ اور ام کلثوم۔ پھر یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں جو کہ ایمان لے کر آئیں، اور ابتدائی دور میں پھر وہ والے لوگ جنہوں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے دور، مطلب پہلے یہ ایمان لے، یعنی کہ یہ فرسٹ 40 میں سے ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کے جو اچھا، اللہ کے نبی سے پہلے ان کی ایک شادی ہوئی تھی، اور جو ان کے شوہر تھے ان کا نام تھا سکرانت، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی رسول تھے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ حبشہ میں جو سیکنڈ ہجرت ہوئی تھی، پہلی ہجرت 615 میں ہوئی تھی، سیکنڈ 616 میں ہوئی تھی، تو جو سیکنڈ ہجرت ہوئی تھی اس میں یہ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی۔ تو جب یہ حبشہ میں ہجرت کرنے کے بعد حبشہ میں چلے گئی تو وہاں پر جا کے ایک افواہ انہوں نے سنی کہ مکہ کے تمام لوگ اسلام لے آئے ہیں، تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ افواہ انہوں نے سنی تو یہ واپس آ گئے، لیکن جب یہ واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو افواہ تھی، یہ جھوٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہیں پر رہیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ اوبویسلی ان کے پورا جو خاندان تھا وہ وہیں پر تھا، تو انہوں نے پھر وہیں پر رہنا پسند کیا۔ ان کے جو شوہر تھے، کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی وفات حبشہ میں ہی ہو گئی تھی، یعنی کہ جب یہ ہجرت کر کے حبشہ کے اندر تھے ادھر ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آئی ہیں مکہ میں، جب ان کے پاس یہ افواہ اڑی تھی تب وہ ایمان لے کے آئے تھے، یا تب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی یا تو حبشہ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، یا جب یہ واپس آئے ہیں مکہ میں تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی سے ان کا نکاح کیسے ہوا۔ اب یہ اللہ کے نبی سے جو دوسرا نکاح ہوا تھا وہ حضرت عائشہ کا تھا، تیسرا ان کے ساتھ تھا، رخصتی ان کی ان کے بعد ہوئی تھی، ان کی رخصتی پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہے وہ 10 نبوی کو ہو گئی تھی، اور حضرت عائشہ کی رخصتی جو ہے وہ حضرت 2 ہجری میں ہوئی تھی، صحیح ہے۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شرف بھی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکیلی 4 سال رہی ہیں، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ 25 سال اللہ کے نبی کے ساتھ ان عقد میں اکیلی رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ 4 سال ان کے ساتھ رہی ہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ٹائم ان کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن یہ ان کے ساتھ اب اکیلی رہی ہیں، مطلب 4 سال، کیونکہ ان کی رخصتی 2 ہجری میں بھی تھی نا۔ پھر یہ ہے کہ جو باقی 10 سال بچے تھے اس میں اللہ کے نبی کی جتنی باقی شادیاں ہوئی ہیں وہ ساری اس دور میں ہوئی ہیں، جو مطلب باقی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ پھر ان کے جو پہلا شوہر تھا ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا ہے جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اللہ کے نبی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کا رشتہ کیسے مانگا گیا اس کی ایک پوری سٹوری ہے، اس میں حضرت خولہ بنت حکیم کا بہت بڑا ایک کردار ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت خولہ بنت حکیم جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 رشتے ہیں، ایک کواری کا ہے اور ایک بیوہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے مطلب جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت خولہ نے کہا کہ کواری حضرت عائشہ ہے اور بیوہ حضرت سودا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے جا کر رشتہ مانگیے۔ وہ گئی ہیں رشتہ مانگنے، پہلے حضرت ابو بکر کے گھر گئی ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی ہیں تو وہاں پر حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان موجود تھی۔
رومان کو کہا کہ آپ تو کتنے بخت والی ہیں، آپ تو کتنی لکی ہیں، آپ کے تو کتنے اچھے نصیب ہیں۔ تو جب ان کو یہ ساری باتیں کہیں کہ آپ کے کتنے اچھے نصیب ہیں، آپ کے کتنے بخت والی ہیں نال، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کا رشتہ ہے۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ویٹ کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق آ جائیں، میں ان سے پوچھ کے یہ شادی کروں۔ اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیے کہ اگر فار ایگزامپل دیکھیں، اللہ کے نبی کا تو رتبہ کوئی میچ نہیں کر سکتا نا، لیکن ہمارے دور میں آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ نا پیری مریدی اور ان چیزوں میں بہت اوپر چل گئے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے کوئی پاس پیر آ جائے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تو فلاں پیر کو یا فلاں بڑے کو بلا لو تو بس سیٹل ہو جائے گا، پھر چاہے وہ ناجائز رشتہ ہے، چاہے لڑکی کا دل ہے یا نہیں ہے، بس پھر زبردستی کرنی ہے نا کچھ بھی، تو وہ آپ زبردستی مسلط کرنے کے لیے کسی بڑے کو بلا لو، پھر سارے رسم و رواج ہر چیز سائڈ پہ، آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں، آپ کی بچی کیا کہتے ہیں، سب سائڈ پہ، اس بندے کی بات کو مانا جائے گا۔ تو کیا ہمیں ان کی زندگیوں سے یہ سبق نہیں ملتے کہ وہ جو بھی ہو جائے اللہ کے احکامات کو سب سے آگے رکھتے تھے، کہ جو اللہ کا حکم ہمیں اللہ کے نبی کے تھرو ملا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، چاہے اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تب رشتہ بھیجا، حضرت خولہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے، پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر انہوں نے ویٹ کیا تھوڑی دیر، وہ بیٹھی رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے سامنے یہ ساری پیش گزاری کی کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا، تو حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے، لیکن ان کا کہ میرے دو کوسچنز ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کیا کوسچنز ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھائی کہا ہے، تو کیا اب یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مجھے بھائی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نا اسلام کا بالکل ابتدائی دور چل رہا ہے، اور اس دور میں جب کسی کو بھائی یا کسی بھی رشتے سے منسوب کیا جاتا تھا، اس کو بالکل حقیقی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ رشتہ بالکل حقیقی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے غلام کو بھی بیٹا یا بھائی بنا لیا نا، تو پھر اس کو آپ کو وراثت میں بھی حق دینا پڑتا ہے۔ تو وہ تو اللہ نے بعد میں جو ہے نا وہ اس پورے سسٹم کو ختم کیا، تو تب وہ ان کا پورا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہی وجہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک تو میرا یہ ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بنو متم ہے نا، متم بن عدی، اس کا رشتہ آیا تھا اللہ کے نبی کے رشتے سے پہلے، تو ابھی میں نے ان کو ہاں نہ نہیں کی، لیکن رشتہ ان کا پہلے آیا، تو اس وجہ سے مجھے ان سے دوبارہ پوچھنا ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جائیے، میں اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہوں اور جا کر ان سے پوچھتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق متم بن عدی کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا ہے کہ ہاں آپ نے رشتہ مانگا تھا عائشہ کا، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے، ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بے دین ہو گیا، تو اب ہم اپنے بیٹے کا جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی نا، حضرت عائشہ کو جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے سلیکٹ کیا ہوا تھا، اور یہ خواب میں بھی آیا تھا اللہ کے نبی کو، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب ہم حضرت عائشہ کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو وہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو ادھر سے نہ ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے دین ہو گئے کیونکہ مسلمان ہو گئے، تو میں تو اپنی بیٹے کو جو ہے نا ایسی بیٹی نہیں، مطلب ایسی بہو نہیں لا کے دوں گی، وہ بعد میں اس کو بھی مسلمان کر لے گی، بے دین کر لے گی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف خولہ گئی ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور جا کے یہ بات کی، تو پھر وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آئی تھنک سو، تو وہ اتری ہے، تب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میرا بھائی ضرور ہے لیکن منہ بولا، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ میرے پہ حلال ہے، لائک میری اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا، انہوں نے پھر ان کو جا کے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے، تو پھر ان کا جو سیکنڈ نکاح ہوا تھا وہ حضرت عائشہ سے ہوا تھا۔ وہ پورا ایک واقعہ نا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں جھولے جھول رہی تھی اور میری امی مجھے پکڑ کے لے آئی، اور تب میرا نکاح ہو گیا، تب وہ 6 سال کی تھی، پھر 9 سال کی عمر میں ان کا رخصتی ہوئی ہے۔ تو خیر وہ حضرت عائشہ کی جب ہم پڑھیں گے تب اس میں ہوگی۔ اب جب یہ ہو گیا، اب حضرت خولہ نے یہ رشتہ کروایا تھا، اب دوسرا رشتہ بھی حضرت خولہ نے ہی کروایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت خولہ جو ہیں وہ گئی ہیں حضرت سودا بنت زمع کے گھر۔ اب وہ حضرت سودا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اپنے والد کے گھر میں رہتی تھی۔ اب ان کے جو والد ہیں وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب ان کے گھر میں گئی ہے تو ان سے جا کے حضرت خولہ نے پہلے جا کے کہا ہے صباح الخیر، بیکاز وہ تب مسلمان نہیں تھے، لیکن حضرت خولہ جو ہے وہ مسلمان، حضرت سودا جو ہے وہ مسلمان تھی، تو انہوں نے کہا صباح الخیر، انہوں نے بھی ان کو صباح الخیر کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ میری بیٹی کا رشتہ لے کے آئی ہیں، کون ہے نا وہ جس کے لیے آپ لے کے آئی ہیں رشتہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے اعلیٰ کردار سے تو وہ بھی واقف تھے، تو بہت خوش ہوئے کہ اچھا اللہ کے نبی کا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اتنا سب اعتراض نہیں ہے، میری طرف سے ہاں ہے، لیکن ان کا کہ سودا سے کون پوچھے گا؟ میری طرف سے تو ہاں ہے، سودا سے پوچھ کے آؤ۔ تو حضرت خولہ جو ہے وہ حضرت سودا کی فرینڈ تھی، تو انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھ لیا، وہ راضی ہیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا یہ سارا پروسیس ہوا، پھر ان کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد حضرت سودا کے بھائی آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بھی کہیں پر بتایا جاتا، کہیں پہ عبد زمان بھی بتایا جاتا. وہ آ کے وہ اتنا پریشان ہوئے، انہوں نے اتنا اعتراض کیا، وہ اس قدر غم میں چلے گئے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے. وہ غم میں کیوں گئے؟ کیونکہ ان کی قبیلوں کے آپس میں دشمنی چلے گئی تھی. وہ اتنے غم میں گئے کہ باہر گئے ہیں، مٹی انہوں نے سر میں ڈالی ہے پگڑی اتار کے، اور وہ بڑا انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا ماتم منایا. لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر اپنے اس بیہیویئر پر انہوں نے بہت افسوس کیا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا. بہرحال یہ ان کے نکاح کی سٹوری تھی کہ کس طرح سے ان کا رشتہ ہوا اینڈ آل. اب یہ چیز ہے کہ جیسے کہ ہم نے حضرت خدیجہ کی جب لائف پڑھی تو اس میں تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خواب آیا تھا کہ ایک مطلب چاند آیا اور میرے گھر میں پورا وہ روشنی ہو گیا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کو بھی خواب آئے تھے. جو پہلا خواب ان کو آیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے میری گردن پکڑی ہوئی ہے. مطلب اللہ کے نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پکڑی ہوئی، اور یہ خواب انہوں نے اپنے پہلے شوہر حضرت سکرانت کو سنایا. انہوں نے کہا کہ میرے بعد تمہاری شادی ان سے ہوگی. دیکھیں ان کو تعبیر بھی آتی تھی، خوابوں کی تعبیر کرنا آتی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو تمہاری شادی ہے وہ اللہ کے نبی سے ہوگی. پھر حضرت سودا نے ایک اور خواب دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ان کے گھر میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. تو انہوں نے جو اسٹوری ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے خواب دیکھا تو بہت جلد جو ہے وہ میں مر جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ چاند ان کے گھر پہ آ کے گر گیا ہے، تو اس کے تھوڑے ہی ٹائم بعد جو ہے وہ حضرت سکرانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت وائٹل رول ہے. اب حضرت خولہ کون تھی؟ کہ ان کے جو شوہر تھے عثمان بن ملعون، وہ حضرت عمر کے سالے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دونوں شادیاں کروائی، پورا جو ہے نا وہ منعقد کیا، جو بھی ولیمے تھے، جو بھی سارا کچھ ہوا تو وہ حضرت خولہ نے کروائی. اب یہاں سے ایک اور چیز ہے کہ آپ شادیاں کروا سکتے ہیں لوگوں کی، لیکن اپنی ذمہ داری پر. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ کسی کا نکاح کرواتے ہو، کسی کی شادی کرواتے ہو، تو اگر تو رشتہ اچھا آ جائے، مطلب رشتہ اچھا ہو جائے، ان کی زندگی اچھی گزرے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بہت اچھا ہو گیا، بڑا سارا سسٹم سیٹ ہوا. لیکن اگر رشتہ اچھا نہیں ہوتا تو دیکھو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب خراب ہو گیا، تو پھر آپ پر الزام لگ جاتا ہے. یعنی کہ لوگوں کی ایک بیسیکلی سوچ ہوتی ہے نا اس طرح سے کہ آپ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر برا ہو جائے تو انسان کی طرف منسوب کرتے ہیں. پھر حضرت خولہ رضی اللہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ یہ تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے اللہ کے نبی سے تو وہ 55 ایئرس کی تھی، مطلب وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، اچھی خاصی ان کی ایج ہو چکی تھی. لیکن وہ بات سلیقہ بہت تھی، یعنی کہ ہر چیز کو اتنا آرڈر میں رکھتی تھی، اتنا آرڈر میں رکھتی تھی، ہر چیز اتنی مینیج کرتی تھی، بہت صاف ستھری، بہت نیٹ اینڈ کلین، آپ جس کو کہہ لیں گے بہت آرڈر سے ہر چیز کو رکھنا، اور وہ پورا ان کا تھا. پھر وہ ہوشیار اور سمجھدار بہت تھی، یعنی کہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی کہ مطلب بہت چنچل سی، بہت جو ہے نا وہ ہوشیار قسم کی اور سمجھدار بہت، مطلب اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق بھی کرتی تھی، ان کو کبھی کبھی جوکس بھی سنایا کرتی تھی. تو بڑا ان کا ہلکا پھلکا مطلب مزاج تھا. پھر یہ جو ہے نا ان کی آپ اگر آپ صحت کی بات کریں تو تھوڑی سی لہیم شہیم تھی، مطلب کہ تھوڑی سی صحت مند تھی. مطلب ایک تو ان کی ہائٹڈ بہت تھی، دوسرا ان کی صحت بہت اچھی تھی. اس کے بعد جو ان کا کلر ہے وہ سانولی تھا، مطلب گندمی سا کلر تھا. پھر حضرت عائشہ اور حضرت سودا بنت زماں کا جو پیار ہے نا وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری تھا. یعنی کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ حضرت سودا سے بہت پیار کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے کہا حضرت سودا کے بارے میں کہ کسی عورت کو دیکھ کر میرا یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قلب میں میری روح. یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ جسم میرا ہو اور دل ان کا ہو. مطلب آپ سوچیں کہ ایک سوکن کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ بول رہی ہے، ایک سوکن کے لیے گواہی دے رہی ہے. نارملی ہوتا ہے نا کہ اگر بزنس مین آپس میں کمپیٹ کریں تو اگر ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کے لیے کوئی گواہی دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور پھر اس تعریف کو بہت مانا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں پھر بھی اس نے تعریف کی. تو اگر ایک سوکن کے لیے تعریف کری ہو دیٹ مینس اس بندے میں واقعی کوئی بات ہے، وہ بندہ واقعی اس چیز کے قابل ہے. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہلکے پھلکے جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھ لیں پرسنالٹی کی تھی، بہت مذاق بھی کرتی تھی، اور ان کا وہ تھوڑا سا شوق اور چنچل والا تھا. تو آپ کو پتا جب ان کی شادی ہوئی اللہ کے نبی سے تو وہ اس ٹائم عام الحزن کے بعد وہ بہت تکلیف میں تھے، بہت غم میں تھے. آپ کو جب ہم نے وہ حضرت
ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سٹوری پڑھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ وہ جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی تو کتنے کتنے دن گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، روتے رہتے تھے، ان کے چہرے پہ ہر وقت آنسو ہوتے تھے، تو وہ کتنے کتنے دن اس کے بعد وہ مسکرائے نہیں. تو جو حضرت سودا ہے ان کا بہت وائٹل رول ہے، انہوں نے ان کو بہت کنسول کیا، ان کے ساتھ بہت رہی، ان کو ہر لمحے پہ سپورٹ کیا، کیونکہ اس کے بعد 4 سال یہ ان کے ساتھ رہی ہے نا اس پورے پیریڈ کے دوران. تو ان 4 سالوں میں انہوں نے اللہ کے نبی کو بہت سپورٹ کیا، ان کا بہت ساتھ دیا. آئی نو کہ حضرت خدیجہ کا جو جگہ ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتی، کوئی بھی امہات المومنین نہیں لے سکی، ایون حضرت عائشہ بھی نہیں. لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ انہوں نے اللہ کے نبی کو سنبھالا، انہیں کنسول کیا، ان کے ساتھ رہی، ہر ہر جگہ پر ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. پھر اب ان کے ریزنز کیا تھے کہ جو ان کے ساتھ شادی ہوئی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ان کی اور ان کے قبیلے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی دشمنی چل رہی تھی. تو پہلا ریزن یہ تھا کہ بنو عبد الشمس، مطلب ان کا جو کلین ہے نا وہ عبد الشمس سے ملتا ہے. بنو عبد الشمس اور بنو ہاشم ان کی دشمنی تھی. تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر اس دور میں جن قبیلوں کے درمیان دشمنی، اگر ان میں شادیاں کر دی جائیں تو وہ جو خاندانی دشمنی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. تو ان کی جو خاندانی دشمنی تھی نا وہ ختم ہوگی اس شادی سے. ایک تو یہ اس کا ریزن تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس ٹائم ان کی عمر 55 ایئرس تھی اور ان کا پورا خاندان کافر تھا. تو اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہیں یہ کافر نہ ہو جائے، کیونکہ ارلی ڈیز میں اسلام لائی تھی اور بہت مطلب دین کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا. تو دوسرا ریزن یہ تھا. تیسرا ریزن یہ تھا کہ ان کا جو تعلق تھا نا، مطلب ان کا جو قبیلہ تھا وہ حضرت آمنہ کے ساتھ ملتا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی کی والدہ سے، یعنی کہ یہ ان کے ننیال سے تھا. تو اپنے ننیال کو رسپیکٹ دینے کے لیے بھی ان سے شادی کی. تو یہ 3 ریزن ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپ پہ جو ہے نا وہ علماء بتاتے ہیں، مطلب یہ 3 ریزن ہو سکتے ہیں ان کی حضرت سودا سے شادی کرنے کی. اب وہی والی بات ہے کہ یہ مطلب بہت ہلکی پھلکی مذاق کرتی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی انٹریکٹیو ہوتی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی، ہمیں پتا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے ساری ساری رات، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے، مطلب اس دن ان کی باری ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھے. یہ بھی ان کے پیچھے جو ہے نا وہ چلے گی. جب یہ ان کے پیچھے گئی ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھے، انہوں نے رکوع کیا تو یہ بھی رکوع میں آ گئی. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا رکوع کریں تو ان کو ہوا کہ کہیں میرے ناک کی نکسیر نہ پھوٹ جائے. تو انہوں نے اپنے ناک پہ نا ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ وہ اتنا لمبا رکوع کر رہے تھے نا کہ ان کو اپنا خطرہ پڑ گیا. تو انہوں نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہیں یہ نہ میرے ناک سے نکسیر پھوٹنا شروع ہو جائے. تو جب صبح آئی ہے تو اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ تو اتنا لمبا رکوع کر رہے تھے کہ مجھے اپنے ناک کا خطرہ ہو گیا کہیں اس پہ جو ہے نا وہ نکسیر نہ پھوٹ جائے. تو اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بہت کھلکھلا کے ایسے کہ جب انہوں نے یہ بات کی. دیکھیں یہ جو بیسیکلی آپ سمجھ لیں ایک مزاحیہ سا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ ریالٹی پہ بیس کرتا ہے. مطلب انہوں نے یہ چیز فیل کی، ریئل واقعہ تھا، جھوٹ پہ مذاق نہیں ہوتا. جو مذاق ہے آپ نے اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا، مذاق سچ پہ ہوتا ہے. آپ کو ریئل ایونٹ، کوئی ریئل انسیڈنٹ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو فیس کرے، اس دوران آپ کو کوئی ایسا آپ کا سینس آف ہیومر ہے، اس دوران آپ نے کوئی بات کری، اس کو مذاق کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن ہر چیز کو آپ مذاق کے انڈر نہیں لا سکتے. اب جب مذاق کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک واقعہ ہے جو کہ میں اسی دوران آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ بہت زیادہ نا مطلب سمجھ لے بہت زیادہ مذاقیہ تھے، بہت زیادہ. تو وہ ہر وقت مذاق کرتے رہتے. تو کیا ہوا کہ ایک صحابی آئے ہیں ان کے پاس، وہ نابینا تھے. تو جو نابینا صحابی ان کے پاس آئے ہیں نا تو انہوں نے ان کو آ کے کہا ہے کہ دیکھو مجھے نا بیت الخلاء میں جانا ہے. تو ان صحابی نے ان کو کہا کہ اچھا آپ میرے ساتھ آئیں. انہوں نے اس صحابی کو پکڑ کے مسجد نبوی کے اتنے چکر لگائے، گھومتے رہے کافی دیر. گھومنے کے بعد ان کو نا مسجد نبوی کے سینٹر میں چھوڑ دیا. تو جب وہ سینٹر میں چھوڑ کے آئے ہیں نا تو وہ ادھر سینٹر میں، اب وہ تو نابینا تھے نا، ان کو تو نظر نہیں آتا. تو سینٹر میں وہ بیت الخلاء مطلب ان کے لیے وہ کرنے لگے. تو سارے صحابی دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے اب وہ مل جائے نا جس نے مجھے یہاں پہ چھوڑا، اس کو میں ڈنڈے ماروں گا. اچھا اگلے دن کیا ہوا کہ وہ صحابی دوبارہ آئے. اب ان کو پتا چل گیا کہ یہ بہت غصے میں. تو انہوں نے نا آواز بدل کے اس کو کہا کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے مسجد نبی کے، چلو میں تمہیں ادھر لے کے جاتا ہوں. تو ڈنڈا ان کو پکڑا دیا. تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ادھر ان کے پیچھے جا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ڈنڈا ہے نا پکڑ ادھر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے حضرت عثمان کو زور سے ڈنڈا مارا. ادھر جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے نا وہ ان کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے تو خلیفہ کو ڈنڈا مار دیا. تو وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سب ہنس کیوں نہیں؟ ان کا آپ نے خلیفہ کو ڈنڈا مار دیا. تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ جو مجھے سکھانے والا تھا یہ وہی تھا جس نے مجھے میرے ساتھ پہلے مذاق کیا.
اب دیکھیں یہ بھی مذاقیہ ایک انسیڈنٹ ہے، لیکن اس میں دیکھیں کوئی کسی کی مطلب بہت ایک لمٹ میں رہ کے ہو رہا ہے، اگلا بندہ بھی اس کو مذاق میں لے رہا ہے، سارے لوگ ہنس بھی رہے ہیں، ایک مطلب بڑا اچھا سا ماحول بن رہا ہے. تو مذاق کرنے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آپ اپنے سے گھڑ کے نہیں کر سکتے، ایک تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے جس کو آپ نے، رولز ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ دجال سے اور قیامت کی علامتوں سے اور نشانیوں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی. یعنی کہ ان کے سامنے ذکر بھی ہو جاتا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، دجال کے بارے میں، تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتی تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ مطلب چہچہا رہی تھی، خوش تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ دیکھو آج سودا بہت خوش ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے، چلو ہم اس کو جا کے تھوڑا پریشان کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا ہے کہ آپ بڑی خوش ہیں، آج خیر ہے. تو انہوں نے بس آگے سے ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت سودا نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا باہر دجال آئے ہوئے. ابھی انہوں نے اتنی بات کی تھی کہ حضرت سودا جو ہے نا وہ بھاگ کے گھر کے بالکل اندر کے سینٹر کے کونے میں چھپ گئی ہیں. اب وہ بھاگ کر گئی ہیں تو پیچھے سے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ جو ہے نا وہ ہنسنا شروع ہو گئی ہیں. جب وہ ہنسنا شروع ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی اوپر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ آج تم لوگوں کو خیر ہے، دونوں بہت ہنس رہی ہو، چہچہا رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت سودا سے اس طرح مذاق کیا تو وہ ڈر کے ادھر چھپ گئی. تو اللہ کے نبی بھی ہنسنے لگ پڑے اس بات پہ، پیچھے گئے ہیں حضرت سودا کے، اور جا کے جب وہ چھپی ہوئی تھی تو ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئی. کہا کہ ان کو کہا کہ باہر نکلو. تو ان کا ہاتھ پکڑا ہے، ان کو کہا کہ باہر آؤ. جب وہ باہر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ دجال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی دجال نہیں ہے، تم نہ پریشان ہو، تم نہ ڈرو. اب دیکھیں اب اس چیز سے نا آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ کتنا ان کا لائٹ ماحول ہے، وہ ایک دوسرے سے مذاق کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو پسند کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں میرا آپ سب سے کوشچن ہے، جتنی بھی گرلز یہاں پہ موجود ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی، پہلا کیا آپ اپنے شوہر کو الاؤ کریں گی کہ وہ دوسری شادی کریں؟ اور پھر جب وہ شوہر کو آپ اگر آپ الاؤ کرتی ہیں وہ دوسری شادی کریں، کیا پھر آپ کا اور آپ کی جو سوکنے ہیں کیا ان کے ساتھ آپ کا یہی رویہ ہو گیا؟ کیا آپ اتنی فرینڈلی ماحول میں رہیں گی؟ کیا آپ ان سے جیلس ہوں گی، یا ان کا ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہوگا؟ کیونکہ یہ دین کا بڑا بنیادی اصول ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس میں سیلفشنس آ جاتی ہے. اگر ضرورت پڑے تو اس میں اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا پوزیسونیس اور سیلفشنس میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ کے رول کو اپنی ذات پہ کے اوپر لے آتے، تو ہم یہ سمجھ نہیں سکتے. مطلب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے فالوور ہیں، لیکن ان کو فالو نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں ان کے، لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں. مطلب ہم بڑے بڑے دعوے کریں گے، دیکھو ہمارا ان سے اتنا پیار ہے، ہم ان کو اتنا ماننے والے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا جو ان کو فالو کرنے کی، پھر ہماری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، پھر ہم کہیں غائب بول جاتے ہیں کہ مطلب یہ بہت مشکل ہے. یہ تو ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو امہات المومنین تھی، تو وہ تو کر سکتی ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. ان کا تو درجہ بہت اوپر تھا، ہم تو نہیں کر سکتے. تو بھائی انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں. وہ امہات المومنین کیوں ہیں؟ وہ امت کی مائیں کیوں ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کس کے لیے رول ماڈل ہے؟ ہمارے لیے. اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، ہمیں امہات المومنین کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ پھر ہم انہی ایکٹرز کو فالو کریں گے نا، پھر ہم سیلیبریٹی کلچر کے پیچھے ہی بھاگیں گے. پھر تو ہمارے لیے ان چیزوں سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے ہمیں، کیونکہ ان کے بارے میں ادراک ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، وہ ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہیں. پھر ہمارے لیے ہر وہ چیز جو ہمیں میڈیا لا کے دے گا وہی حرف آخر ہوگی. وہ کہیں گے کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی تو ہم پورا پورا محاذ کھڑا کر لیں گے. مطلب ہماری ایک پوری ایک سوچ بنی ہوئی جس پہ ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں. لیکن یقین جانا یہ زندگی کچھ نہیں ہے، ایک دن ہم نے مر جانا ہے. میں نے، آپ نے، ہم سب نے مر جانا ہے. ہماری جن سے شادیاں ہوگی وہ بھی مر جائیں گے، ہمارے ماں باپ بھی مر جائیں گے. ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو جب ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ اللہ میاں کا ہی رول ہے. جب آپ دیکھیں کہ آج کل کی عورتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں نا کہ آپ کے شوہر کا ناجائز تعلق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر کا ناجائز تعلق ہے، لیکن اگر آپ کا شوہر جس عورت سے ناجائز تعلق رکھ رہا ہے اگر وہ اسے شادی کر لے تو آپ کو منظور ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمیں ناجائز تعلق منظور ہے، لیکن میری شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرے یہ مجھے منظور نہیں، کیونکہ جو رسپیکٹ اور جو عزت جو مجھے مل رہی ہے میں نہیں چاہتی کسی اور کو ملے. اب آپ سوچیں یہ پیار ہے آپ کا، یہ خود غرضی ہے؟ یہ آپ کی سوچ کا کون سا لیول ہے کہ آپ اپنے شوہر کو الاؤ کر رہے ہو اپنی خود غرضی میں، ایگو میں، کہ ٹھیک ہے وہ ناجائز افیئر رکھ لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شادی نہیں کر سکتا وہ. مطلب کس قدر ہماری سوچ جو ہے وہ پستی کا شکار ہو چکی ہے کہ ہمیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اس قدر ہماری سوچ جو ہے نا وہ بلو دا بیلٹ جا چکی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں سے نا ہمیں یہ بھی سبق سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ امہات المومنین کا جو پوری لائف سٹائل تھی وہ کس طرح سے وہ گزاری تھی. وہ سوکنوں کے بیچ رہ رہی تھی, ان کی زندگی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے نا وہ جا کے اپنے شوہروں کی دوسری شادیاں کروا دیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے دین کو سب سے اوپر رکھے. کبھی بھی اپنی ذات کو اللہ کے دین کے اوپر نہ رکھے. آپ کو پتا چلے آپ کے شوہر جو ہے وہ باہر کہیں بھی کسی بھی طرح سے مطلب ان کا افیئر چل رہا ہے تو ان کو کہیں کہ شادی کر رہے ہیں, کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ دوزخ میں جائیں. لیکن ہماری آج کی عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ دوزخوں میں جائیں, خیر ہے, لیکن ہماری جو اس دنیا میں ہمارا جو ایک مرتبہ بنا ہوا ہے نا, اس سے آگے پیچھے نہیں ہم نے ہٹنا. جو ہمیں ایک پروٹوکول مل رہا ہے, ہمیں اس کے گھر سے عزت ملے, ہم اس کے گھر والی ہے نا, وہ باہر والی ہے اس کی خیر ہے, گھر والے ہیں نا, یہ ہمیں جو پروٹوکول مل رہا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. تو ہماری یہ سوچ تب ختم ہوگی جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے, جب ہمیں ان کے بارے میں پتا ہوگا کہ وہ کتنے کتنے ظرف والیاں تھیں, ان کے کتنے کتنے بڑے دل تھے, انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری تھی. ان کے لیے اللہ اور اس کے دین سے آگے کچھ نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے نبی نے کہہ دیا, جو قرآن میں اتر گیا, وہی حرف آخر ہے. وہ سمینا و اطاعنا کرتی تھی کہ جو آ گیا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, جو مرضی ہو جائے. لیکن ہم اس دنیا کے رسوم و رواج میں اتنے کھو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اس کے قانون کیا ہے یہ ہمیں پتہ تک نہیں آتے. تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں, ہمارا وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. لیکن جب بات آتی ہے ان کو فالو کرنے کی, تو ہم نہ تو اپنی مال اللہ کے لیے دے سکتے ہیں, نہ اولاد اللہ کے لیے دے سکتے ہیں, نہ اپنی خواہشات اللہ اور اس کے نبی کے لیے قربان کر سکتے ہیں, نہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے جو ہم اللہ اور اس کے نبی سے اوپر رکھ لیتے. پھر ہماری محبتیں اور یہ دعوے یہ سب کھوکھلا ہے, کیونکہ جب باری آتی ہے تب ہم اپنے آپ کو چنتے ہیں, ہم اپنے نفس کو چنتے ہیں. اس ٹائم تو ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا, اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا. اس ٹائم ہم سب بھول جاتے ہیں. اس ٹائم ہمارے لیے بس ہمارا نفس سب سے اوپر ہوتا ہے. ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے, لیکن حقیقت میں ہمیں اس چیز کو اپنانے کی, اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے پیار نہیں کرتے. اور ان سے پیار نہ کرنے کی سب سے بڑی ریزن ہے ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنے بڑے کردار کے مالک ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں جانیں گی نہیں تو ہم کیسے ان سے محبت کر پائیں. بہرحال پھر یہ بات ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی. تو جب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو ان کو یہ تھا کہ اب اللہ کے نبی مجھ سے ویسے پیار نہیں کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے. تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے طلاق نہ دے دے. تو وہ کیا کرتی تھی کہ اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیتی تھی. اس لیے تو حضرت عائشہ ان سے اتنا پیار کرتی تھی. ہاں یہ ہوا تھا کہ بعد میں جو ہے نا وہ باقی تمام امہات المومنین نے بھی اپنی باریاں حضرت عائشہ کو دے دی تھی, کیونکہ اللہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نیچرل لگاؤ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو بعد میں انہوں نے بھی اپنی باریاں ان کو دے دی. تو لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں مروں بھی اس حالت میں کہ میں اللہ کی نبی کی بیوی ہوں. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے آئی ہیں. اب یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی کیسے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کریں. اچھا ہوا یہ کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ حضرت عائشہ کے گھر میں, اور اوپر سے حضرت سودا آئی ہیں. حضرت سودا آئی ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنا ایک پاؤں حضرت عائشہ کی جھولی میں رکھا ہے اور اپنا ایک پاؤں حضرت سودا کی جھولی میں رکھا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ادھر بیٹھے ہوئے ریلیکس کریں. تو حضرت عائشہ نے بیسکلی حریرہ بنایا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سودا بنت زماں بہت ہی باسلیقہ خاتون تھی. تو جب انہوں نے حریرہ بنا کے ان کو پیش کیا نا کہ یہ آپ نے کھانا ہے حضرت سودا کو, تو حضرت سودا نے کہا کہ میں نہیں کھا رہی بھائی, میں نے نہیں کھانا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہ کھایا نا تو میں نے آپ کے منہ کے اوپر مل دینا. انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بھی نہیں کھانا. انہوں نے کیا کہ وہ سارا حریرہ پکڑا ان کے منہ کے اوپر مل دیا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو پیر ہے بس سودا کی جھولی سے نکالا, وہ حریرہ پکڑا, حضرت عائشہ کے منہ کے اوپر سارا مل دیا. اچھا انہوں نے جب یہ بات کی اور پھر دونوں کی طرف ہاتھ کر کے ہنسنا شروع ہو گیا. مطلب سبحان اللہ, وہ کتنے خوبصورتی سے اس ٹائم ہنس رہے ہوں گے, اور وہ کیا خوبصورت مومنٹ ہوگا. جب میں یہ واقعہ پڑھی تھی نا تو میں بہت ایموشنل ہو گئی. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہنستے ہوئے کیسے لگ رہے ہوں گے, مطلب کیسے وہ ایک خوشی کا وہ منا رہے ہیں, وہ مذاق بھی کر رہے ہیں, ان کا ایک بڑا لائٹ سا ماحول بھی ہے. تو آپ جب اس چیز کو امیجن بھی کرتے ہیں نا تو آپ کا دل ایسے نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی مطلب کس طرح سے ان کا وہ پورا, تو کیسے کتنی خوبصورتی سے ہنسے ہوں گے, کیا وہ خوبصورت سما ہوگا جب وہ ہنستے ہوں گے, کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہنستے بھی تھے, وہ عبادت بھی کرتے تھے, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹائم بھی گزارتے تھے,
وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے. مطلب ان کے جیسا آپ کو کوئی ملے گا کہ جو اپنے گھر میں بھی بیسٹ ہے, جنگ کے میدان میں بھی بیسٹ ہے, ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی ان کو کوئی کوئی فیس ہی نہیں کر سکتا. پھر وہ ایز اے باپ کتنے زبردست انسان ہیں, وہ ایز اے شوہر کیسے ہیں, وہ ایز اے فرینڈ کتنے اچھے انسان ہیں کہ ان کو کوئی میچ نہیں کر سکتا, ان کے کردار کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. کہ ایک دفعہ کوئی ان کے ارد گرد ہو لیا, ایک دفعہ کسی نے ان کو پڑھ لیا, تو اس کے بعد وہ ان کے زہر سے نہیں نکل سکتا. اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت پرسنالٹی دی تھی, اور ان کے اخلاق جو ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, سوری, ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے اللہ کے نبی سے. پڑھو تو صحیح جا کے ان کو, ان کی ذات کو پڑھو تو صحیح, کو کتنے کتنے امیزنگ انسان تھے. اگر ہم پڑھیں گے نہیں ان کو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ کون ہے, کیسے انہوں نے اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنا لوگوں کو انفلوئنس کر لیا, کیسے ان کے ساتھی جو ہیں ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں ایموشنل مسلم نہیں بننا, ہمیں دل سے ان سے جڑنا, ہمیں انٹلیکچوئل مسلم بننا ہے. کیونکہ جب تک ہم انٹلیکچوئل مسلم نہیں بنیں گے تو ہمارا دل ان سے نہیں جڑیں گے, ہمارے دل ان سے نہیں جڑیں گے تو ہمارے کردار میں وہ بلندی نہیں آئے گی, ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہوگا, ہمارے دل اتنے وسیع نہیں ہوں گے. کیونکہ آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خود تو وہ کچھ نہیں کرتے, خود تو ان کے لیے قرآن پاک کو کھولنا محال ہے, لیکن جب کوئی ان کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے, وہ بھی ان کو بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہے, وہ اس کا بار بھی نہیں اٹھا سکتے. تو ہم پستی کے حدوں میں پہنچ گئے ہیں اور ہمیں ادراک تک نہیں ہے, ہمیں اس بات کا پتہ تک نہیں ہے. پھر ایک اس میں یہ بھی چیز ہے کہ مطلب موقع کی مناسبت سے ایک میں شعر یا ایک غزل ہے قتیل شفائی کی, وہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم, خاک بولیں گے دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم, یوں ہر ایک ظلم پہ دم سادے کھڑے ہیں جیسے کسی دیوار میں چنوائے ہوئے لوگ ہیں ہم, جس کا جی چاہے وہ انگلی پہ نچا لیتا ہے جیسے بازار سے منگوائے ہوئے لوگ ہیں ہم, ہنسی آئے بھی تو ہنستے ہوئے ڈر لگتا ہے زندگی یوں تیرے زخمائے ہوئے لوگ ہیں ہم, آسماں اپنا زمیں اپنی نہ سانس اپنی تو پھر جانے کس بات پر اترائے ہوئے لوگ ہیں ہم, جس طرح چاہے بنا لے ہمیں وقت قتیل درد کی آنچ پر پگھلائے ہوئے لوگ ہیں ہم. آپ اس نظم کی گہرائی کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہماری حقیقت ہے. ہم اندھے ہو چکے ہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ ہمارے دلوں پہ اصل میں مہرے لگ چکی ہیں. ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں. اینی ویز, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بہت فرما بردار تھی کہ ایک دفعہ جب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے حج پر نہیں جانا, تو انہوں نے اس بات کو بہت لٹرل لے لیا اور وہ بعد میں حج پر نہیں گئی. اور ایون اس کے بعد وہ گھر سے بھی بہت کم باہر نکلتی تھی. اللہ کے نبی نے تو بیسیکلی یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ نے باہر مطلب حج کرنے نہیں جانا, تو انہوں نے اس کو دوسری سینس میں لے لیا. پھر ان کی توسط سے ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ حکم اللہ کا اترا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے پہلے یہ چیز سوچی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ پردہ, امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ چیز سوچی نا کہ امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے, تو اللہ نے آیات اتار دی اور امہات المومنین پر اور دوسری عورتوں پر بھی پردہ جو ہے نا وہ فرض ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہی تھی, حضرت عمر وہاں سے گزرے, تو جب انہوں نے دیکھا نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ پہچانی جاتی ہیں, آپ کے لہیم شہیم ہے, آپ کا قد کاٹ ہے, تو آپ دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ سودا جا رہی ہے, تو آپ گھر سے باہر کم نکلا کریں. انہوں نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت سودا جو ہے نا وہ فرینڈ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے, اور آ کر کہا کہ اب تو عمر ہمیں باہر بھی نہیں نکلنے دے رہا. تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اس ٹائم کھانا کھا رہے تھے اور وہ گوشت تھا اور ان کے ابھی منہ میں انہوں نے ڈالا ہی تھا کہ اسی ٹائم وحی اتری, اور اس وحی میں اللہ نے کہا کہ عورتیں باہر نکل سکتی ہیں لیکن ضرورت کے تحت. تو وہاں سے ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنے سے کوئی منائی ہی نہیں ہے, لیکن ضرورت کے تحت نکلو, لیکن زیادہ گھر میں ٹھہرو, کیونکہ گھر میں ٹھہرنے پر لوگوں کے لیے امان, عورتوں کے لیے امان ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بہت سخی تھی,
کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کے لیے جو ہے نا وہ درہم بھر کر مطلب بوری پوری بھیجی جو کہ درہم سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ درہم پاؤچ میں ہوتے, پوری بوری میں درہم ہوتے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو انہوں نے اسی ٹائم اپنے غلام کو کہا کہ یہ سب غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا اور سارے درہم جو ہے وہ بانٹ دیا. پھر ہمیں 5 احادیث جو ہیں وہ ان سے ملتی ہیں. پھر یہ کہ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں وصال فرمایا, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں پائی. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی پوری لائف پائی, اور حضرت عمر کے دور میں ان کا وصال ہو گیا. اس ٹائم ان کی عمر جو ہے وہ 73 ایئرس تھی. ان کا نماز جنازہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا, اور ان کا جو تدفین ہے وہ بقیع غرقد